جب اللہ کسی کے رشتے کے معاملات کو حل کرنے والا ہوتا ہے تو یہ دو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ جب اللہ کسی کے رشتے کے معاملات حل کرنے والا ہوتا ہے تو یہ ایک بہت ہی ضروری اور ایمانی چیز ہوتی ہے۔ اسلام میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مشکل کا حل اللہ کے پاس ہے، اور جب اللہ کا فیصلہ کسی رشتے کی بہتری کے لیے ہوتا ہے تو کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان نشانیوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت مددگار ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے ہم اپنے دل کو تسلی دے سکتے ہیں اور اپنے رشتے میں بہتری کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ دل میں سکون اور اللہ پر پورا یقین کا آنا۔ جب اللہ کسی کے رشتے کے معاملات کو حل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں ایک سکون اور اطمینان آ جاتا ہے۔ سکون کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل اور روح میں ایک ایسا امن اور سکون کا احساس محسوس کرتا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ اگر رشتے میں کوئی مشکل ہو اور آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو پھر ایک ایسا سکون دل میں اتر جاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہر چیز اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یقین کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی تقدیر کو سمجھتا ہے اور اس پر پوری طرح سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے رشتے میں وقت لگ رہا ہو تو وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو سب کچھ بہتری کی طرف بدل سکتا ہے۔ اس وقت انسان میں ایک ایسا توکل، اللہ پر بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے جو اسے ہر مشکل میں ہمت دیتا ہے۔ اس وقت انسان اپنے دل میں ایک تسلی محسوس کرتا ہے کہ چاہے وقت کیسا بھی ہو، اللہ کے فیصلے پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ جب اپنے بندے کو اپنے رشتے میں بہتری کے لیے مدد دیتا ہے تو وہ انسان کو اپنے فیصلے پر مطمئن کر دیتا ہے۔ اگر پہلے وہ بندہ پریشان رہتا تھا تو اب اسے ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ اچھا ہوگا۔ اس سکون کی وجہ سے وہ زندگی کی کسی بھی پریشانی کا سامنا آسان طریقے سے کر سکتا ہے۔ یہ سکون اور یقین ہی انسان کو اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ وہ اپنی پریشانیوں کو زیادہ شدت سے نہیں مانتا اور اپنے رشتے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ دوسری نشانی جو ظاہر ہوتی ہے، آسانی اور رحمت کا آنا۔ ہر طرف سے جب اللہ کسی کے رشتے کو بہتر کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو انسان کو ہر طرف سے مدد ملتی ہے جو اس کی مشکلات کو آسان بنا دیتی ہے۔ جسمانی آسانیاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مشکلات آپ کے راستے میں تھی وہ اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر رشتے میں انا کی وجہ سے تناؤ تھا یا کوئی غلط فہمیاں تھیں تو اچانک ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان کے جذبات اور سوچ ایک دوسرے کے لیے سمجھنے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ اگر رشتے کے مسائل کسی مالی تناؤ یا گھریلو اخراجات کی وجہ سے تھے تو اللہ اپنی رحمت سے کوئی ایسی مدد بھیج دیتا ہے جو آپ کی ماضی حالت کو بہتر بنا دیتا ہے۔ یہ کسی کا ملنا ہو سکتا ہے یا کسی دوست یا رشتہ دار کا مدد کرنا، یا پھر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی آسانی کا آنا جو آپ کو پہلے نظر نہیں آتی تھی۔ جب رشتے میں مشکلات ہوتے ہیں تو اکثر ہماری روزمرہ کی زندگی بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ایسے فیصلے کر دیتا ہے جو پہلے مشکل تھا اب وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو اپنے شریک حیات یا خاندانی مسائل کے ساتھ پریشانی ہو رہی ہے تو اللہ کی مدد ایسے آتی ہے کہ سارے مسئلے اچانک سے حل ہونے لگتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب سب کچھ آسان ہو جاتا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے جینے کے لیے تیار ہے، اور جس رشتے میں بے چینی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ یاد رکھو، جب اللہ کسی کے رشتے میں بہتری لاتا ہے تو وہ انسان اپنے جذبات کو سمجھنے لگتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرتا ہے اور اپنے رشتے کو خود سے بھی بہتر بناتا ہے۔ اور جب انسان اپنے اللہ کی مدد سے رشتے میں آسانیاں اور سکون محسوس کرتا ہے تو وہ اپنی دعاؤں میں اور زیادہ توکل رکھتا ہے اور وہ اپنی ذاتی اور روحانی ترقی کی طرف بھی دھیان دیتا ہے۔ یہ دونوں نشانیاں، یعنی دل میں سکون اور آسانیوں کا آنا، اللہ کی رحمت اور بخشش کا ثبوت ہے جو انسان کے رشتے کو بہتر بناتی ہے، جو مزید انسان کے معاملات کو بہتر بناتی ہے اور وہ ہر دکھ اور تکلیفوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمارے رشتوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔